دوپہر کا وقت تھا، مارکیٹ جا رہا تھا تو ایک بابا جی زمین پر بالٹی اور لیمو لیے بیٹھے شکنجی بیچ رہے تھے۔ ارد گرد شکنجی اور جوس والی ریڑیاں تھی جہاں رش تھا۔ میں نے ایک گلاس بنانے کا کہا تو معلوم ہوا کہ وہ بول نہیں سکتے اور سماعت سے بھی محروم ہے۔ شکنجی پینے کے بعد میں نے حلق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، واہ مزہ آ گیا، ٹھنڈا کر دیا۔ وہ خوش ہو کر میری طرف دیکھتے رہے۔ کتنے کا گلاس ہے؟ انہوں نے کاغذ میرے سامنے کر دیا جس پر 30 روپے درج تھا۔ میں نے 100 روپے دیے اور چلا گیا۔ انہوں نے پیچھے آ کر میری کمر پر ہاتھ رکھ کر 70 روپے آگے بڑھا دیے۔ میں نے کہا، آپ رکھ لیں، یہ آپ کے لیے ہے۔ پہلے میری طرف پھر آسمان کی طرف دیکھا اور واپس چلے گئے۔ کچھ دیر بعد گھر سے کچھ کپڑے آنے تھے، میں وہ لینے گیا۔ کنڈکٹر سے پیسے پوچھے تو کہنے لگا، آپ اس بار ایسے ہی لے جائیں۔ مجھے حیرت ہوئی کیونکہ پچھلی مرتبہ سامان کے 300 روپے دیے تھے۔ میرے زور دینے پر اس نے کہا، آج مجھے کسی اور کا سامان لانے پر خاصے پیسے ملے ہیں، آپ کے سامان کے پیسے لینے کا دل نہیں کر رہا۔ میں خوشی سے کہہ رہا ہوں۔ مجھے فوراً سے بابا جی یاد آئے کہ شاید یقین کی بات ہے یا یہ کوئی زنجیر ہے۔ شاید میں اکثر ایسا کرتا ہوں کہ میرے والیٹ میں کم پیسے رہ جائیں تو کسی مزدور یا دھاڑی دار کو دے دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ میرے پاس صرف 1000 روپے تھے اور مجھے شاید 12000 روپے کی ضرورت تھی۔ میں نے کچھ دیر سوچا اور پھر سامان لا کر امی کو دے دیا کہ چاول تو بنا دیں۔ پھر پیکٹ بنا کر بائک پر نکل گیا۔ راستے میں کوڑا چننے والے، رکشے والے اور ریڑھی والے کو دے کر گھر آ گیا۔ آپ یقین کریں کہ ابھی 1 گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا کہ مجھے ایک کال آئی۔ میری ایک سیل طے ہو گئی اور ایڈوانس 15000 روپے میرے اکاؤنٹ میں شفٹ کر دیے گئے۔ میں موبائل فون ایک طرف رکھ کر مسکرانے لگا اور مجھے بابا اکرام کی بات یاد آئی۔ خادم پتر، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے ایک کے بدلے ہمیں 10 دیتا ہے، جبکہ اللہ تعالی ہمارے ایک کے بدلے اپنے 10 واپس کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے 10 کا حساب دنیا کا کوئی ریاضی دان یا کیلکولیٹر نہیں کر سکتا۔ یہ عادت والد صاحب سے لی، کاروبار میں نقصان ہو جاتا یا کوئی بڑی پریشانی آتی تو والدہ سے کہتے چاول بنا کر بانٹ دو، یا پھر کسی رشتہ دار یا جاننے والے کی طرف راشن بھیجا کرتے تھے۔ تب میں سوچتا تھا کہ ایک تو نقصان اور پھر ابو ہے۔ جب بڑا ہوا تو سمجھا کہ جب آپ کسی اور کا وہ مسئلہ یا پریشانی حل کر دیں گے جو آپ کے اختیار میں ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی وہ پریشانی ختم کر دیں گے جو آپ کے اختیار میں نہیں۔ آپ کے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ایک بار بانٹنے والے، تقسیم کرنے والے تو بن جائیں، آپ کے بگڑے کام بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس ساری کہانی کا ایک ہی خلاصہ ہے کہ جب تم اللہ کی راہ میں تقسیم کرو گے تو اللہ تمہارے لیے آسمان سے من و سلوہ اتار دے گا۔ اللہ کہتا ہے، تم میری راہ میں 1 دو، میں تمہاری راہ میں اس کو 70 سے ضرب کر کے تمہیں دوں گا۔ سبحان اللہ، کیا عظیم و شان ہے میرے عظیم پروردگار کی۔ تو دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی استطاعت کے مطابق زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت صدقہ ضرور دیا کریں۔ اس سے اللہ پاک ہمیں بھی پریشانیوں سے دور فرماتے ہیں اور ہمارا مال و جان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔